بڑی جگہ پر ہے قرآن پاک میں کہ شعور جو ہے نا بیان کرنے والے کے اندر جو چیز زمین و آسمان میں تسبیح بیان کر رہی ہے، اس سے بڑا شعور کیا ہے؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے شعور کیا ہے؟ شعور تو ہے، اور اس کا شعور اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا ہے تو میرا شعور ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ جسے اللہ کہتے ہیں بلا جاؤں زندہ ہے، بلا بلا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہمیں شعور کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ ثبوت اس کا ہے، مثلا وہ بیماریاں جن کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، پرانے زمانے کے جو عقاب پیر کسی کرتے تھے بوٹیوں کو، وہ جب جاتے تھے نا بوٹیوں کے پاس بوٹیاں بولتی تھی۔ اس تجربے سے نہیں ہوا کہ تجربہ کر لو تو یہ جو ہے بوٹی کی تحقیق کرو، 6 سال کے بعد 15 سال کے بعد بولوں گا یہ بوٹی فلاں بیماری، اس کی بیماری کہاں سے تھی؟ وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ بولتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، یہ یوں ہے، میں اس کام کے لیے بنائی گئی ہوں۔ یا کوئی جاننے والا جس کو شعور مل گیا تھا وہ بتاتا ہے وہ بوٹی لے لو، اس کو فلاں کام کے لیے آؤ، اس کو رگڑ کے لگا دو، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا شعور بوٹیوں کی طرف سے خود بتاؤ، خالق کی طرف سے کہا ہوا یا بوٹی خود بولی کہ میں اسلام کے لیے ہوں؟ کچھ بزرگوں نے لکھا کہ بوٹیاں خود بولتی ہیں، کلام کرتے ہیں، درخت کلام کرتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں جہاں میں اجنبی میں کھڑے ہوئے، یہ ہوتا ہے سب۔ کیا ایک وقت آتا ہے کہ آتے اور کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہ شعور گویائی بھی ہو، آپ بات میں صرف شعور ہی نہ ہو، گویائی بھی ہو، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی جان بھی ہو۔ باہر مطلب صاحب بھی جان جو ہے انہی بوٹیوں جڑیوں درختوں سے حاصل کرتے رہے عرفان، تو ممکن ہے کیا ہو کہ پہاڑوں کے اندر مطلب ان کو آوازیں آتی رہی ہیں اور ان کے پہاڑ کی اپنی آواز ہو۔ اس لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شعور جو ہے یہ نہ ثبوت کا ہو سکتا ہے، یہ شعور ہے نہ تمہارے مطلب کی بات ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے تو تمہیں شعور اس سے مل جائے گا، چیز جان مل جائے گا، شعور مل جائے گا۔ قبریں بولتی ہیں، مردے بولتے ہیں، اس آدمی کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جس طرح بولتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زندہ آدمی نہیں بولتے، سارا کہ بھائی کو بلا کے دیکھو ذرا، ایسا بولے گا کہ یاد کرو جگہ بھائی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کے بھائی کی بات نہیں کر رہے، اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھائی ہیں جو مخالفت کرنے والے سارے، ہمارے پاس خبریں بولتی ہیں، سکوت بولتا ہے، سناٹا بولتا ہے، سکوت بولتا ہے، اندھیرا بولتا ہے، روشنی بولتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا، دیے نے شاعر سے کیا کہا، شاعر نے دیے سے کیا کہا، مال بولتا ہے۔ پھر کیا آواز آئی، یہ ساری آوازیں جو آتی رہتی ہیں یہ بولنے والی ہے، ہر طرف مشرق سے آواز آئی، پھر مغرب سے آواز آئی، ساری آوازیں ہر طرف۔ تو یہ سماعت کی بات چاہیے، اگر سماعت ہو تو ذرا ذرا بول رہا ہے، اگر نظر ہو تو ذرا ذرا جلوہ کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہو تو ہر طرف کوئی ایسا ہے، نہ ہو تو کچھ نہیں بولتا۔ اس کی نظر میں کی تھی، ایک شاعر تھا انگریز، اس نے لکھا تھا، تو اس کو بیان کر رہا ہے، کہتے زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ یہ واضح ٹائم when meadow, چراگاہ, groves, trees and everything to me did seem apparent in celestial light. وقت تھا کہ درخت، پہاڑ، دریا، ندی، نالا، چراگاہیں مجھے لگتا تھا کہ ان میں آسمانی روشنی بھی لپٹی ہوئی ہے۔ کہتے turn wheresoever I may by night or day, the things that I have seen I now can see no more. اب میں جہاں بھی جاؤں، دن کو جاؤں، رات کو جاؤں، جہاں بھی جاؤں، اب وہ نظر نہیں آتا۔ کہتے یا تو وہ نہیں وہ رہے جا میں نہیں رہا، کہتے باز یہ میں ہی نہیں رہا۔
کہیں نہ کہیں ان کی روشنی گم ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میرا دیکھنے والا آلہ گم ہو گیا. وہ بچپن کی نگاہ تھی معصومیت کی، اور اب میں مجھے حماقتوں میں پڑ گیا. وہ نگاہ ختم ہو گئی کہ ہر طرف جو ہے روشنی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ تیری آنکھ کمزور ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ سورج ہر جگہ چلے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. کیا ہے تو نے خود ہی دیکھا، ورنہ ہر جا جہان دیگر، ہر جہان میں نیا جہان، ہر واقعہ میں نیا واقعہ. کاش تیرے پاس فرصت ہوتی، غور سے تو دیکھتا، پر دیکھنے والی آنکھ صحیح. آپ بات سمجھ گئے نا؟ تجارتی میں ہے، کوئی ایشورائی ہے، جلوے ہیں سارے، روپ نگر کائنات. اور بولو پھر دعا کرتے ہیں. آپ بولو. ہر چیز کے اندر خالق کا جلوہ ضرور ہے. آگے مجھے بتاؤ، خالق کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ تیار ہونی چاہیے. آنکھ سے دیکھ کر دل کے ساتھ محسوس کرو کہ میرے خالق نے یہ کیا چیز بنائی ہے. عرفان پورا حاصل کر سکتے ہیں درخت کے پتے کو دیکھ کر کہ یا اللہ یہ کیا تعلیم ہے، کیا واقعہ تم نے. ایک ایسی بات پہ پوری کہ پورا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ بیج جو ہے اس میں درخت کیسے ہے اور درخت میں بیج کیسے. خالی یہی بات سوچتے جاؤ نا، ایک بیج میں کتنے بیج ہیں اور کتنے بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور کیا ہے. ایک میں کروڑ ہے کہ کیا واقعہ کیا ہے، کیا راز ہے. مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی ایسا بیج نہیں ہے جو اپنی اصل سے باہر ہو. آم کی گٹلیاں آم ہی پیدا کرے گی، جو پیدا کرے گا، گندم پیدا کرے گی. تو یہ آپ ذرا سوچو کہ کیا واقعہ ہے. اسی واقعے سے عرفان ملتا رہا لوگوں. اس لیے جو لوگ اچھے مشہور ہو گئے اور جو لوگ اچھے زندگی گزار گئے ان کا ذکر جو ہے تمہارے اندر چھائی پیدا کرے گا، ان کی یاد چھائی پیدا کرے گی. اور کچھ ان کا دے دے تو اچھے لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو، اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو، یاد کرتے جاؤ. آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اطمینان مل جائے. یہ واقعہ ہے. اور بولو ڈاکٹر صاحب کی بات یہ یاد کرنے والی بات ہے. دوسرا یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ میں گلہ نہ کرنے کی صلاحیت کرے گی. گلہ کرنے والا جھگڑالو ہو جائے گا، گلہ کرنے والا جو ہے نا فطرت کو تسلیم نہیں کرے گا. اور اصلاح کرنے کی حد تک اصلاح کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر ڈالو. ایک چیز ہے کیسے ہے، زبان سے گربل نہ لو. بھائی آپ دیکھو آدھا دن آپ اس کام میں ضائع کرتے رہتے ہو، پھر وہی واقعہ ہوا پڑا، پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. یہ گلا کرنے والی بات نکال دو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اچھی زندگی پیدا ہو جائے گی، اچھے واقعات پیدا ہو جائے گی. دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خود ہی حفاظت فرمائے، آپ کی مشکلات خود ہی آسان فرمائے، اور آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہ کیا کرو. مشکل کے اندر اور مشکل ڈال لیتے ہو. اگر اس نے غم عطا فرمایا ہے تو یہ بھی دولت ہے، اور اس نے اگر خوشی عطا فرمائی ہے یہ بھی دولت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو سجیشن نہ دیا کرو، بہت اصلاح نہ کیا کرو فطرت کے واقعات سے. خاص طور پر وہ واقعات جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ واقعات جو کہ ایسا صحیح ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.